فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، قیامت میں سب سے آرام میں وہ ہوگا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمراہی نصیب ہونے کا ذریعہ درود شریف کی کثرت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ درود پاک بہترین نیکی ہے۔ تمام نیکیوں سے تو جنت ملتی ہے نا، باقی نیکیاں کریں تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جنت ملتی ہے، مگر درود پاک وہ نیکی ہے کہ اس سے بزم جنت کے دولہ یعنی نبی پاک مل جاتے ہیں۔ باقی نیکیوں سے جنت ملتی ہے، درود سے جنت کے دولہ مل جاتے ہیں۔ تو درود پاک کو کیوں نہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور خاص طور پر قیامت کے دن اگر نبی پاک کے قریب ہونا ہے تو جتنا کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل اتنا قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نصیب ہوگا۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کی ایک بڑی کمال کی حدیث ہے، طویل واقعہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ صحابہ کو واقعہ سنایا، میں اس کا خلاصہ بیان کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم نے بنی اسرائیل کے 3 شخصوں کو آزمایا۔ ان میں سے ایک کوڑی تھا جس کے جسم پر جذام کا مرض ہو جاتا ہے، دوسرا گنجا تھا، اور تیسرا اندھا تھا۔ اللہ پاک نے ایک فرشتہ انسانی شکل میں ان تینوں کے پاس بھیجا۔ کوڑی کے پاس آیا شخص، فرشتہ تھا مگر انسانی شکل میں آیا کہ تمہیں کیا پسند ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے خوبصورت جسم چاہیے، بہترین کھال چاہیے، یہ جو کوڑ کا مرض ہے میری باڈی پر، میری سکن پر جو یہ عجیب سے پھوڑے ہیں، میں چاہتا ہوں یہ نکل جائے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اس کی وجہ سے۔ اب فرشتہ تھا، اس نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، وہ سارا مرض جاتا رہا، بالکل خوبصورت جلد ہو گئی، نہایت خوش رنگ بن گیا وہ شخص۔ فرشتے نے کہا اچھا اب یہ بتاؤ، باڈی تو ٹھیک ہو گئی، مال کون سا پسند ہے؟ کہتا ہے مجھے اونٹ یا گائے مل جائے۔ اور فرشتے نے کیا کیا، اسے 10 ماہ کی ایک گابن گائے حاملہ اونٹنی دے دی، اور دعا دی کہ اللہ پاک تجھے اس میں برکت دے۔ یعنی اس کو مال بھی مل گیا، اس کی باڈی بھی ٹھیک ہو گئی۔ اب فرشتہ گنجے کے پاس آیا جس کے بال اگتے ہی نہیں تھے، اس سے پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ کہتا ہے ایک ہی چیز چاہیے، بال نہیں ہے۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، مجھے بال مل جائیں تو میرے لیے بڑی نعمت ہے۔ لوگ نفرت کرتے ہیں، مجھ سے مذاق اڑاتے ہیں۔ فرشتے نے سر پہ ہاتھ پھیرا تو بال آ گئے۔ کب مال کون سا پسند ہے، دولت کون سی چاہیے؟ تو اس نے کہا مجھے گائے بڑی پسند ہے۔ تو ایک گابن گائے اسے دے دی، اور فرشتے نے دعا دی اللہ تجھے اس پہ برکت دے دے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بندہ پوچھ رہا ہے دولت کون سی چاہیے، ایک اونٹ مانگ رہا ہے، گائے مانگ رہا ہے۔ یاد رہے کہ پہلے کے زمانے میں یہی مال ہوتا تھا، بلکہ ابھی بھی آپ گاؤں میں چلے جائیں تو لوگ اپنی ویلتھ کو، اپنے پیسے کو، اپنے مال کو اسی طرح کہتے ہیں کہ اتنے گائے ہیں، اتنے اونٹ ہیں، اتنی بکریاں ہیں میرے پاس۔ ان کے پاس پلاٹ اور پیسے نہیں ہوتے، یہ جانور اپنا مال سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ پہلے تو تھا معاملہ ایسا ہی تھا۔ تو بہرحال فرشتہ تیسرے شکل بندے کے پاس گیا، انسانی شکل میں، اندھا تھا وہ۔ کہ تمہیں کیا چاہیے؟ کہا اندھا کیا چاہے، 2 آنکھیں، میں تو دیکھ ہی کچھ نہیں سکتا، آنکھیں مل جائیں تو کیا بات ہے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو آنکھیں آ گئی۔ مال کون سا چاہیے؟ کہتا بکریاں بڑی پسند ہیں۔ تو اس کو ایک گابن بکری، پریگننٹ بکری دے دی، اور دعا دی اللہ تیرے مال میں برکت دے دے۔ اب رب کریم نے ان کے تینوں کے مال میں خوب برکت ڈالی۔ جس کو اونٹنی دی تھی اس کے بہت سارے اونٹ ہو گئے، جس کو گائے دی تھی اس کی بہت ساری گائیں، بکری دی اس کی بکریاں ہی بکریاں۔ تھوڑے عرصے بعد وہی فرشتہ اب جو ہے ایک اور انداز میں اس کے پاس پہنچا امتحان لینے۔ اب فرشتہ خود کوڑی کی شکل میں بن گیا، یعنی جس کے جسم پر مرض ہوتا ہے نا، اور اس پہلے جو کوڑی تھا اس کے پاس گیا، اور فرشتہ کہتا ہے میں مسکین ہوں، مسافر ہوں، میرے پاس کچھ مال نہیں ہے، اور اللہ پاک نے تجھے، تیری بڑی مہربانی تجھ پر کی ہے، مجھے میری مدد کر دے۔ اللہ پاک جس نے تجھے رنگ و روپ اچھا کر دیا، حسین و جمیل تجھے بنایا، اتنے کثیر تجھے اونٹ دیے، ان میں سے ایک اونٹ مجھے دے دے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میرے ذمے تو بہت حقوق ہیں، بہت سارے کام ہیں، تمہیں کیسے دے دوں؟ تو فرشتہ کہتا ہے تم وہی نہیں جس کے جسم پر میرے جیسا ہی مرض تھا، تم کوڑی تھے، اللہ نے تمہیں شفا دی، تم لوگ تم سے گھن کھاتے تھے،
اور آج تم اتنے مالدار ہو گئے، صحت مند ہو گئے، میں ایک اونٹ کا سوال کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ کوڑی کہتا ہے ایسا تو کچھ بھی نہیں، میں تو باپ دادا کے دور سے ہی ایسا ہوں، میں تو بالکل ٹھیک تھا، مجھے کوئی بیماری نہیں، یہ پیسے میرے ہیں سارے، یہ جانور میں نے اپنی محنت سے کمائے ہیں۔ فرشتے نے جب یہ سنا نا تو کہا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تجھے ویسا کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اب فرشتہ اس گنجے کے پاس پہنچا اور گنجے کی شکل میں پہنچا کہ میں بڑا غریب ہوں، مسکین ہوں، کچھ مجھے مدد کر دو، اللہ نے اتنی گائے دی ہے، کوئی ایک گائے مجھے دے دو۔ وہ کہتا نہیں یہ تو میرے ہیں، میرے پاس بہت سارے کام ہیں، میں تمہیں کیسے دے دوں؟ کہ تم وہی نہیں، تمہارے سر پہ بال بھی نہیں تھے، آج میرے سر پہ نہیں، پہلے تمہارے سر پہ نہیں تھے، یہ ساری جانور اللہ نے تمہیں دیے ہیں۔ کہتا تمہیں کس نے کہہ دیا؟ میں تو شروع سے بال والا، بڑا حسین و جمیل، یہ سارا مال میں نے کمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرشتے نے کہا کیا کہا؟ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ پاک تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اب وہ فرشتہ تیسرا بندہ جو اندھا تھا اس کے بعد اندھے کی شکل میں پہنچا اور جا کر یہی کہا کہ میں غریب مسکین، مجھے مال کی ضرورت ہے، پریشان ہوں، اتنی بکریاں، ایک بکری مجھے دے دو۔ اب اندھے نے پتہ ہے کیا کہا، جو اب آنکھ والا ہو گیا تھا، کہ بھائی بیٹھو میرے پاس، آج تمہاری آنکھیں نہیں، میری بھی آنکھیں نہیں تھی، یہ جو آنکھیں دی ہیں وہ رب نے دی ہیں، میرے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں، میں تو بڑا غریب اور مسکین تھا، ایک بکری نہیں تھی، یہ اتنی بکریاں اللہ نے مجھے دی ہیں، تجھے جو چاہیے اس میں سے لے جا میرے بھائی، میں تیرے ساتھ ہوں۔ ہائے ہائے ہائے۔ جب تیسرے بندے نے یہ کہا نا تو فرشتہ کہتا ہے اپنا مال اپنے پاس رکھ، بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے تم لوگوں کے پاس امتحان کے لیے بھیجا تھا، رب تجھ سے راضی ہے، اللہ تیرے مال میں اور برکت دے۔ اور کوڑی اور گنجے سے رب ناراض ہو گیا اور وہ واپس ویسے ہی بنا دیے گئے۔ یہ بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ سیکھنے کو کیا مل رہا ہے؟ دو باتیں، اہم باتیں، کہ کبھی بھی اپنی اوقات نہیں بھولنی ہے، کبھی یہ نہیں کہنا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے، یہ میرا کمال ہے، یہ سب کچھ میری طاقت ہے، میرے فیصلے تھے، میری ہوشیاری، میری عقل، میرے ڈیسیشن، میں نے موقع پہ پلاٹ لیا اس لیے قیمت بڑھ گئی، ارے بھائی صحیح ٹائم پہ انویسٹمنٹ کی، اتنی سمجھ ہے میرے اندر جبھی یہاں تک پہنچا ہوں، یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، یہ ساری محنت میری ہے۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، جو کچھ ہے وہ رب نے دیا ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ خدا کی قسم اگر عقل اور ہوشیاری سے پیسے ملتے ہوتے نا تو دنیا بھر کے بے پڑھے لکھے لوگ بےچارے بھوکے مر جاتے، اور سارے عقل مند جو ہے وہ پیسے والے ہوتے۔ ہم نے انگوٹھے چھاپ کو کروڑ پتی بنتے دیکھا ہے، اور اسی انگوٹھا چھاپ کے یہاں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو نوکری کرتے دیکھا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں والے اس کے بعد نوکری کر رہے جس سیٹ کو پڑھنا ہی نہیں آتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جسے چاہے عطا کرے۔ اور ہم نے پل بھر میں لوگوں کو برباد ہوتے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بڑی بڑی باتیں کرتے لوگ، کہتے ہیں اتنے پیسے کما لیے اب تو 7 نسلیں کھائیں گی، بھولے آپ کی ایک رات میں سب چلا جائے گا۔ اللہ چاہے ایک رات میں ہم نے برباد ہوتے دیکھا، کہ آپ نے سیلاب میں بہتے گھر نہیں دیکھے، زلزلے میں گرتی عمارتیں نہیں دیکھی، ایک رات پہلے وہ زکوٰۃ دینے والے تھے، ایک رات بعد وہ زکوٰۃ لینے والے ہو گئے۔ اللہ سے پناہ مانگیں، بڑے بول نہ بولیں، میں نے کیا، کچھ نہیں کیا میں نے اور آپ نے، جو دیا ہے وہ رب نے دیا ہے۔ اور جو جھکتا ہے نا، جو اللہ کی بارگاہ میں شکر کرتا، جو یہ مانتا ہے کہ دیا رب نے ہے، اللہ اسے اور عطا فرماتا ہے۔ ہاں جاتا کچھ نہیں، عاجزی، انکساری، شکر گزاری یہ بندے کو اور اوپر لے جاتی ہے، اور میں، اکڑ، گھمنڈ، تکبر یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ کبھی ایسے بول نہ بولیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات کہ ہمیں یہ پتا چلا کہ شکر گزاری کے ساتھ ساتھ غریبوں کی مدد کرنی ہے، پریشان حالوں کا ہمیں کبھی کبھی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ میں بڑی گہری بات کہنے جا رہا ہوں، کیا پتا ہمارے پاس کوئی بندہ جو آیا ہے نا، یہ ہمیں آزمایا جا رہا ہو، ہمیں ٹیسٹ لیا جا رہا ہو، ہم کبھی کسی، اچھا دیکھیں آپ کے اوپر یہ ضروری نہیں کہ آپ ہر آنے والے کی مدد کریں، مگر اچھی بات تو کر لیں، جھوٹ تو نہ بولیں۔ انہوں نے جھوٹ بولا نا کہ نہیں یہ سب ہمارا ہے، میں نے کیا۔ لوگ جھوٹ بول کر منع کرتے کہ نہیں یار پیسے نہیں ہیں، میں تو خود بڑا پریشان ہوں، میں تو خود بڑی تکلیف میں ہوں، تمہاری مدد کیا کروں۔ حالانکہ بہت کچھ ہوتا ہے، یہ جھوٹ بول کر آپ نے اس کی مدد تو نہیں کی، اللہ کو ناراض کر دیا۔ آپ نہیں کرنا چاہتے مدد تو معذرت کر لے کہ میں آپ کی معذرت خواہوں، میں نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، میرے پاس اور بھی بہت ساری ضرورت ہیں، کام، وہ ٹھیک ہے، کیونکہ بعض اوقات کچھ مانگنے والے ایسے ہوتے کہ جن سے بندے کو اطمینان نہیں ہوتا کہ یار یہ پیسے صحیح جگہ جا بھی رہے ہیں کہ نہیں، وہ بات الگ ہے، لیکن جھوٹ بول کر یا دل دکھا کر یا ذلیل کر کے نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی۔ فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ نے اپنے محبوب سے کیا فرمایا کہ جب تمہارے پاس ہے محبوب کوئی سائل آئے اسے جھڑکنا نہیں ہے، ہاں عطا فرماتے ہیں میرے آقا،
کسی سائل کو منع نہ فرمایا. تو ہمیں بھی یہ تربیت لینی ہے کہ اگر اول تو کوئی آئے تو مدد کریں، اور اگر مدد نہیں کر سکتے تو دل تو نہ توڑے نا، ذلیل تو نہ کریں. اس کا کوئی اختیار نہیں آپ کے پاس. کسی غریب آدمی کا دل توڑ دیا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو نعمت ہے وہ بھی چھن جائے. اچھی بات تو کر لیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، شربت نہ دیں نہ دیں، کریں بات لطف سے. شربت نہیں پلا سکتے، میٹھی بات تو کر سکتے ہیں نا. شربت نہ دیں کریں بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. یہ والی بات تو کرنا سیکھ جائیں نا. تو اللہ کرے اس واقعے سے ہم سبق لیں، اور یہاں ہمیں شکر گزاری کا سبق مل رہا ہے. شیطان کا یہ وار ہے کہ وہ بندے کو شکر گزار نہیں بننے دیتا. پتہ ہے شیطان نے اللہ کو چیلنج دیا تھا کہ اے اللہ، میں تیرے بندے کو آگے پیچھے دائیں بائیں سے بہکاؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. اور یہی بات قرآن میں اللہ کریم نے ذکر فرمائی. اللہ کریم فرماتا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. قرآن کیا فرماتا ہے؟ آسان ترجمہ قرآن، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان. پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور پیچھے اور داہنے اور بائیں سے، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. شیطان نے پہلے ہی کہہ دیا اللہ سے، اللہ میں ان کو ایسا گھیروں گا ادھر سے ادھر سے، یہ شکر گزار نہیں بنیں گے. بہت تھوڑے ہوں گے جو شکر گزار ہوں گے. اللہ کریم نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے بندوں میں کم ہیں شکر والے. اب غور کر لیں، ہم شکر والے ہیں، ہم اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، واقعی حقیقی معنوں میں شکر اور صبر کرنے والے بندے بہت کم ہیں. زبانی جمع خرچ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ہم بڑا شکر کرتے ہیں، بھائی ہم تو بڑے صبر والے ہیں. ذرا سی تکلیف ہو پورے شاہ فیصل کالونی کو بتانا ہے، موبائل چوری ہو گیا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پیٹ میں درد ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، سب کو بتا رہے ہیں. تو یہ کون سا صبر ہے بھائی؟ صبر یہ ہے کہ میں جانوں میرا رب جانے. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. آپ بہت سارے لوگوں کا ایک تکیہ کلام ہے، اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. کہتے ہیں نا اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے. بڑا پکا یاد کیا ہوا لوگوں نے. کسی کو پکڑ کے پوچھ لو بھائی صبر جمیل کے معنی کیا ہے، تو کہے گا ہو سکتا ہے کسی جمیل بھائی کا صبر ہوگا. نہیں جناب، the definition of صبر جمیل وہ یہ ہے کہ دو بندے سامنے ہوں، ایک پریشانی میں ہو ایک سکون میں ہو، ٹینشن فری. آپ دونوں کو دیکھ کر پہچان نہ سکیں کون تکلیف میں ہے، چہرہ بھی نہ بتایا اس کا. یہ ہے صبر جمیل. ہاں منہ ڈاؤن، مسکراہٹ غائب، ہوائیاں اڑ رہی ہیں، بندہ کہ خیر تو ہے، کیا ہو گیا یار؟ بس پراپر ہے، پریشان ہے. آپ کے چہرے نے بتا دیا نا اس کو. صبر جمیل یہ ہے کہ پتہ بھی نہ چلے. اللہ مجھے عطا فرمائے، آپ کو نصیب فرمائے. یہ ہے وہ صبر جمیل. شاعر کہتے ہیں کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو. یاد رکھیے جو صبر ہے نا یہ اول صدمے پر ہوتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے. مثال کے طور پہ کسی گھر میں میت ہو گئی، رونا دھونا، وہ چیخو پکار، کپڑے پھاڑ رہے ہیں، منہ پہ ہاتھ مار رہے ہیں. بعض صورتوں میں تو یہ حرام ہے، اور بعد میں کچھ عرصے بعد تو ویسے ہی بندہ نارمل ہو جاتا ہے. اصل کمال یہ ہے کہ جب فرسٹ ٹائم آپ کو خبر ملی کسی صدمے کی، اب آپ کی کیفیت کیا ہے، یہ صبر ہے. ورنہ سارے جہان کو بتا کر اب کہہ رہے ہیں بس جناب کیا کریں، اب تو صبر ہی کر رہے ہیں. تو اب آپ صبر نہیں کر رہے جناب، آپ نے صبر کا ثواب ضائع کر دیا، سب کو بتا دیا. تو اللہ مجھے اور آپ کو شکر والا بھی بنائے، صبر والا بھی بنائے. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیو، صبر کی فضیلت سے نہیں، یہ صبر جو ہے نا یہ اللہ کو کتنا پسند ہے کہ قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو جمع کیا جائے گا تو ایک بہت بڑا گروہ جمع ہو جائے گا. پھر اللہ پاک انہیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دے گا. ہائے ہائے ہائے، سچ بتاؤ یار، بے صبری سب کو بتا کر صبر کا ثواب ضائع کرنا اور اس کے مقابلے میں صبر کر لوں تو قیامت کے دن حساب کتاب نہ ہو. یہ سودا مہنگا نہیں ہے، واللہ سودا مہنگا نہیں ہے. آج سے نیت کر لو. پرابلمز کی بغیر زندگی گزرتی نہیں. ہمارا ایک اور مسئلہ یہ ہے، بندہ اپنی پرابلم کو دیکھ کر سمجھ رہا ہے یار میں اکیلے ہی پریشان ہوں باقی پورا محلہ خوش ہے. نہیں، ہر بندے کے ساتھ الگ الگ مسائل ہیں. مالدار کے پرابلم اور ہیں، غریب کے پرابلم اور ہیں. جو مشہور آدمی ہے نا اس کے مسئلے اور ہیں، جس کو کوئی نہیں جانتا اس کے مسئلے اور ہیں.
جوان کا مسئلہ پرابلم الگ ہے، بوڑھے کا مسئلہ الگ ہے، مرد کا پرابلم الگ ہے، عورت کا الگ ہے، ہر بندے کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے. زندگی کی جو گاڑی ہے نا وہ مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے. آج نہیں ہے تو کل آ جائے گی پرابلم. زندگی ٹوٹلی سکون میں نہیں گزرے گی، پرابلم آتے ہی رہیں گے. اب پرابلم آ ہی رہے ہیں تو کام ہی صبر کرنا ہے نا. تو صبر کر کے ثواب کماؤں. اپنے ہاتھ سے تو حل کر نہیں سکتا، لیکن بے صبری کر کے ہم بہت بڑی نعمت سے، بہت بڑے ثواب سے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں. ایک بڑی پیاری حدیث ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے. یہ ان لوگوں کا وسوسہ بھی ختم ہو جائے گا جو کبھی کبھی کہتے ہیں یار میں نماز نہیں پڑھتا تھا نا اتنے پرابلم نہیں تھے، میں دین کا کام نہیں کرتا تھا نا تو اتنے مسئلے نہیں تھے، جیسے جیسے دین کے قریب آ رہا ہوں میرے پرابلم بڑھتے جا رہے ہیں، میرے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں. تو سرکار دو عالم علیہ السلام سے سوال ہوا. حدیث کا خلاصہ ہے کہ سب سے زیادہ مشکلات کن پر آتی ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نبیوں پر. فرمایا حضور اس کے بعد؟ فرمایا جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اس پر اتنی آزمائشیں آتی ہیں. اور ایک اور حدیث میں فرمایا اللہ جس سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے اس پر آزمائشوں کی بارش بھیج دیتا ہے. اب ہے نا عجیب بات، اللہ محبت بھی کر رہا ہے، تکلیفیں بھی بھیج رہا ہے، مشکلیں بھی بھیج رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی پاک نے اس کا جواب دیا کہ مشیت یہ ہے، اس کی اللہ کی رضا یہ ہوتی ہے کہ میرے بندے سے دنیا میں جو خطائیں ہو گئی ہیں میں دنیا ہی میں آزمائش بھیج دوں، وہ صبر کر لے، میرے پاس آئے تو گناہوں سے پاک ہو کر آئے، میں اسے اپنی جنت میں داخل کر دوں. ارے یہ تکلیفیں، یہ بیماری، یہ کاروبار کا چھوٹنا، یہ نوکری کا پرابلم، یہ کسی چیز کا نقصان ہو جانا ایکچولی میرے آپ کے گناہ معاف کروانے آئی ہے. صبر کرو نا، کیا معلوم یہ میرے درجے بلند کرنے اور اللہ کے قریب کرنے آئی ہو. ایک اور حدیث پاک ہے کہ رب کریم کی بارگاہ میں بندے کا ایک مرتبہ لکھا ہوتا ہے، ایک اسکیل، ایک اسٹیٹس لکھا ہوتا ہے. بندہ نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، عبادت کر کے وہاں نہیں پہنچ پا رہا ہوتا، اللہ آزمائش بھیجتا ہے کہ میرا بندہ صبر کرے تو اس کا درجہ بڑھا دوں، اس کا مرتبہ بڑھا دوں. اب یاد کرو ہماری بے صبریاں کہ ہم پر آزمائش تو آئی تھی مگر بے صبری کر کے وہ ثواب کا تحفہ ضائع کر دیا، وہ مرتبے کی بلندی کا موقع ہم نے ضائع کر دیا. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، آپ کو معلوم ہے جو بزرگان دین ہوتے ہیں نا، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کا بڑا خوبصورت ایک جملہ ہے، جو عوام کا مقام صبر ہوتا ہے وہ عارفین کا مقام شکر ہوتا ہے. یعنی جہاں تکلیف پر ہم صبر کرتے ہیں نا، اللہ والے اس تکلیف پر شکر کرتے ہیں، بلکہ اس تکلیف کو ویلکم کرتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، ان کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا. جب جوان بیٹے کا انتقال ہوا تو آپ مسکرا رہے تھے، اللہ اکبر. تو لوگوں نے کہا کہ آپ کا جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا اور آپ مسکرا رہے ہیں، لوگ تو یہاں واویلا کرتے ہیں، یہاں تو چیخو پکار کرتے ہیں. حضرت فضیل بن عیاض نے کیا جواب دیا، کمال کا جواب دیا. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی رضا تھی نا، میرے بیٹے کا انتقال ہونا میرے رب کی رضا تھی، لہٰذا میں اس کی رضا میں راضی ہوں. یہ کیسے لوگ تھے، تکلیف کے مقام پر شکر ادا کر رہے ہیں. حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی، ان کی زوجہ ایک بار کہیں جا رہی تھی، ٹھوکر لگی، پیر کا ناخن اکھڑ گیا، اب مسکرانے لگی. کبھی کبھی ہمارے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ پیر کا ناخن اکھڑ جائے تو جان نکل جاتی ہے. کسی نے پوچھا آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی؟ کہ تکلیف تو بہت ہو رہی ہے مگر اس لیے مسکرا رہی ہوں کہ میں تکلیف پر صبر کروں گی اور صبر کرنے سے رب راضی ہو جائے گا، مجھے ثواب ملے گا، میں اس لیے مسکرا رہی ہوں. یہ کیسے لوگ تھے؟ یہ میں نے کہا نا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جو عام عوام کا مقام صبر ہوتا ہے وہ ان کا مقام شکر ہوتا ہے. وہ اللہ کی طرف سے آزمائشوں کو ویلکم کرتے کہ رب نے، اگر رب نے بھیجی ہے نا میں راضی، اللہ کے فیصلے پر خوش. یہ وہ لیول ہے جو اللہ والوں کا ہوا کرتا ہے. ہم غور کریں ہمارا حال کیا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ صبر کیسے ہوتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا کیا ہے، شکر کیا ہے، اور جو اللہ کی رضا پر راضی نہیں رہتے رب ان سے کیسا ناراض ہوتا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، اے غوث پاک کے مریدوں سنو، اے قادریوں غور سے سنو. فرماتے ہیں الاعتراض علی الحق کی، اللہ پاک پر اعتراض کرنا موت الدینی و موت التوحیدی و موت التوکل. کہتے ہیں اللہ پر اعتراض کرنا دین کی بھی موت ہے، توحید کی بھی موت ہے، توکل کی بھی موت ہے. میرے ساتھ ایسا کیوں کیا اللہ نے؟ معاذ اللہ، رب کے فیصلوں پر اعتراض لوگ کر رہے ہوتے ہیں. یار میرے ساتھ ہی پرابلم ہوتی ہے، میرے ساتھ ہی، معاذ اللہ بعض اوقات تو ایسے جملے کہہ جاتے ہیں ایمان بھی چلا جاتا ہے.
اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا اسی کا نام بندگی ہے. رب نے کیا ہے نا, یہی بہتر ہوگا. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک حدیث قدسی سنیے. جو اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر صبر نہیں کرتے, اللہ کے فیصلوں پر اطمینان نہیں ہوتا, اس کے بارے میں رب کیا فرماتا ہے. ایک حدیث قدسی ہے, اللہ پاک فرماتا ہے, غور سے, اللہ کرے یہ دل کے کانوں سے حدیث آپ سنیں, ان الفاظ کی ہیبت کو محسوس کیجئے. اللہ فرماتا ہے میں ہی اللہ ہوں, میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, پس جو میری دی ہوئی مصیبت پر صبر نہ کرے, میری نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے, اور میری تقدیر پر راضی نہ ہو, اسے چاہیے کہ میرے سوا کوئی اور رب تلاش کر لے. اللہ اللہ اللہ. اب غور کریں, اللہ اگر یہ فرما دے کہ جاؤ پھر کوئی اور رب تلاش کر لو, تو ہم کدھر جائیں گے؟ ہمارا کوئی اور رب ہے؟ ہمیں پالنے والا, ہمیں نوازنے والا, بن مانگے مسلمان بنانے والا, بغیر مانگے نبی پاک کا امتی بنانے والا, اتنا کریم مولا, اسی کو ناراض کر بیٹھو گے کہ مجھے یہ نہیں ملا, مجھے وہ نہیں ملا, سب کو ملا, میں پیچھے رہ گیا. اس کا مطلب یہ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض ہوا نا, اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہوا, اللہ نے جو دیا اس پر صبر نہ کیا. یہ ماننا ہوگا کہ رب نے جو دیا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے, جو نہیں دیا وہ بھی میرے لیے بہتر ہے. یہ اطمینان قلبی ہونا ضروری ہے, اور اسی کا نام اللہ پر ایمان ہے. بابا بلے شاہ کا شعر ہے نا, جے سونا میرے دکھ وچ راضی, جے سونا میرے دکھ وچ راضی, میں سخنو چلے پاوا. اگر میرا رب میرے دکھ میں راضی ہے تو مجھے سکھ کو کیا کرنا ہے, میں بھی اس میں راضی ہوں. بڑی گہری بات اگلی کہنے جا رہا ہوں. ہم پتہ ہے اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں, ہماری ڈیمانڈ کیا ہے؟ اے اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں میں راضی. ہم یہ کہتے نہیں ہیں, لیکن ماننا یہی ہوتا ہے ہمارا. اے اللہ بیماری دور کر دے, کاروبار میں برکت دے دے, گھر نہیں ہے تو گھر دے دے, تھوڑا بڑا گھر ہو جائے, بچے کی شادی ہو جائے, رشتہ ہو جائے, فلاں سکھ مل جائے, فلاں دکھ ڈیلیٹ ہو جائے, یہ مل جائے, یہ چلا جائے. ہماری ڈیمانڈ یہی ہے نا. یعنی ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ اے اللہ جس حال میں راضی ہوں نا, مجھے اس حال میں زندہ رکھ. اللہ والے پتہ ہے کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں تو راضی ہے, اور اگر اس حال میں جس میں تو راضی میرے لیے تکلیف ہے نا, تو میں اس میں بھی راضی ہوں. یہ وہ لیول ہے ایمان کا کہ جس کو نصیب ہو جائے پھر دیکھو اس پر کرم کے دروازے کیسے کھلتے ہیں. میں آپ کو اس کو دنیاوی اگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. کسی کے 2 بیٹے ہوں, ابو جب بھی گھر جائیں, ایک بیٹا کا ابو موبائل چاہیے, موٹر سائیکل چاہیے, نئی سائیکل چاہیے, ابو گھومنے جانا ہے, دوست جا رہے ہیں, مجھے پیسے چاہیے. جب جائے ابو کے پاس اس کے بعد ڈیمانڈ ہی ڈیمانڈ ہے. والد دیکھے دوسرا بیٹا خاموش بیٹھا ہے, بیٹا تمہیں کیا چاہیے؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے, آپ راضی میں راضی, جو دیں گے میں راضی, میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. سچ بتاؤ دونوں بچوں میں سے کس بچے پر پیار آئے گا؟ اچھا جو بچہ آپ سے کچھ نہیں مانگے گا, کیا آپ اسے کچھ نہیں دو گے؟ آپ اس پر زیادہ شفقت کرو گے کہ یار یہ کمال ہے, مانگتا ہی کچھ نہیں ہے. کہتے ہیں آپ جس حال میں رکھے اس حال میں راضی. بندگی کس کا نام ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. پہلے کے زمانے میں نا غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی. آپ ایک بار بازار میں گئے تو آپ نے غلام خریدا. اس زمانے میں غلام خریدے جاتے تھے. تو آپ نے غلام سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ غلام کہتے ہیں میرا کوئی نام نہیں, آپ جس نام سے پکارے وہی میرا نام ہے. آپ آقا ہیں, فرام ناؤ آن ورڈز, آج کے بعد جو آپ نام دیں گے وہی میرا نام ہے. اچھا کھاتے کیا ہو, کیا پسند ہے؟ غلام کی کیا پسند ہوتی ہے؟ آقا جو کھلائیں گے وہ کھا لوں گا. اچھا تمہاری اور کیا خواہش ہے, اور کیا تمہاری طبیعت چاہتی ہے؟ کہتا ہے میری کوئی طبیعت نہیں, کوئی خواہش نہیں. آپ آقا, میں غلام, جو آپ کی خواہش وہی میری خواہش. حضرت ابراہیم بن ادم کسی اور کیفیت میں چلے گئے. یہ تو غلام کی باتیں تھی نا, مگر انہوں نے میسج کیا لیا؟ کہتے یہ غلام ہو کر میرے ساتھ ایسا تعلق رکھ رہا ہے. کہتا جو نام آپ دیں گے وہ نام میرا, جو کھلائیں گے میرا کھانا وہ ہو جائے گا, جو آپ کی پسند وہ میری پسند. حضرت ابراہیم بن ادم کہتے ہیں کبھی میں نے اپنے رب کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ اے اللہ تو جس حال میں رکھے وہی میرا حال, جو کھلائے وہی میرا کھانا, جس نام سے رکھے وہی میرا نام. رب کے ساتھ تو ہماری ڈیمانڈ ہی ختم نہیں ہو رہی نا, اور نہ پوری ہو تو ناراضگی ختم نہیں ہو رہی. بولتے نہیں ورنہ اللہ سے بدزن لوگ, معاذ اللہ, جملہ اچھا نہیں ہے, مگر بہت بڑی تعداد وہ ہے جو اللہ سے ہی حسن ظن نہیں رکھتے. کیا مانگوں بھائی, دعا تو قبول ہوتی نہیں, کیا جاؤں اللہ کے پاس, معاذ اللہ. ایسے ایسے جملے کہتے ہیں کہ کفریہ جملے ہوتے ہیں. ارے رب سے پیار نہیں کرو گے تو کس سے پیار کرو گے؟ اللہ پر بھروسہ نہیں کرو گے تو کس کو کرو گے؟ خدا کی قسم اگر رب کی دی ہوئی نعمتوں کو گننا شروع کرے نا تو ہم ساری زندگی نہیں گن سکتے. شکوہ کیسے
اور ایک اور کرم پتہ ہے کیا ہوا؟ مسلمان تو بنایا، حضرت عیسیٰ کے دور میں بھی پیدا کر سکتا تھا، حضرت موسیٰ کے دور میں بھی پیدا ہو جاتے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان بھی دیا اور اپنے آخری نبی کا امتی بنا دیا۔ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی۔ یہ وہ امت ہے جس میں امتی بننے کے لیے نبی تمنا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا تھا جب توریت میں اس امت کے فضائل پڑھے، کہتے اللہ مجھے بھی اپنے آخری نبی کا امتی بنا دے۔ حضرت موسیٰ کون ہے؟ قرآن میں جن کا سب سے زیادہ ذکر ہے، وہ تمنا کر رہے ہیں کہ اس امت میں داخل کر دیا جائے۔ میں نے اور آپ نے کیا کمال کیا ہے؟ بن مانگے مجھے اور آپ پر رب نے اتنا بڑا احسان کیا۔ خدا کی قسم اسی نعمت پر ساری زندگی سجدے میں رہتے نا تو بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا، مگر کہتے ہیں دیا ہی کچھ نہیں، پیچھے رہ گیا، غریب رہ گیا، پریشان رہ گیا، بیماریاں آ گئیں، گھر اپنا نہیں ہے، کرائے کا گھر ہے۔ ارے مسلمانوں، تمہارے پاس دنیا کا پیلس ہوتا، اربوں روپے ہوتے اور ایمان نہ ہوتا تو کیا کرتے؟ مومن تو جنت میں جائے گا نا، جنت میں جانے کا پاسپورٹ ہی ایمان ہے، لیکن اس پر کوئی شکر نہیں۔ چلیں لگے ہاتھوں اس کا شکر ادا کرنے کا ایک انداز، ویسے تو سجدہ شکر بھی آج جا کر لینا، کبھی کبھی 2 رکعت نفل اسی نیت سے پڑھیں کہ اللہ یہ 2 رکعت نفل اس شکرانے کے کہ تو نے مسلمان بھی بنایا، نبی پاک کا امتی بنایا۔ ایک بڑی پیاری دعا ہے، عموماً اسلامی بھائیوں کو یاد ہوتی ہے لیکن وہ صرف کھانا کھانے کے بعد پڑھتے ہیں اس دعا کو، ویسے بھی پڑھا کرو، بڑی پیاری دعا ترجمے کے ساتھ۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، اس رب کا شکر جس نے کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ شکر ادا کیا کرو، شکوہ نہیں۔ نعمتیں بہت ساری ہیں، میں کچھ اور آگے بیان کرنا چاہ رہا ہوں لیکن چلے ایک پریکٹیکل کروا دیتا ہوں۔ سارے لوگ آنکھیں بند کریں، جتنے اسلام پہ موجود ہیں، میں بھی آنکھیں بند کرتا ہوں، آپ بھی بند کر لیں، 2-4 سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ اچھا اب کھول لیجئے۔ آنکھیں بند تھی تو کیا نظر آ رہا تھا؟ کچھ آ رہا تھا نظر؟ اندھیرا، بلیک۔ آنکھیں کھلی تو کیا نظر آیا؟ سب نظر آیا۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، کیسی خوبصورت رنگین دنیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو تھوڑی دیر پہلے آپ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا نا، نابینا کی آنکھوں کے سامنے ساری زندگی وہ اندھیرا ہوتا ہے، ہر وقت، صبح ہو یا شام ہو، نہ بچوں کو اپنے دیکھ سکتا ہے، نہ باپ باپ کو اپنے دیکھ سکتا ہے، نہ دوستوں کو اپنے دیکھ سکتا ہے۔ کسی کی دعا لگ جائے، پیسے جمع ہو جائیں، بلکہ کوئی بھیج دے، وہ مکے مدینے پہنچ جائے نا، وہ کعبے کے سامنے کعبہ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ گنبد کے سامنے جا کر کتنا تڑپتا ہوگا کہ مولا روضہ رسول سامنے مگر نور نہیں ہے آنکھوں میں۔ کبھی سوچا آپ نے یہ کتنی بڑی نعمت ہے؟ کبھی کبھی 2-4 گھنٹے کے لیے آنکھیں بند کر کے گھر میں گھوم کر دیکھو، آپ کو لگ پتا جائے گا یہ آنکھ نعمت کتنی بڑی ہے۔ مگر کیسے زبان پر ناشکری آتی ہے، کیسے صبر نہیں آتا، کیسے اللہ کی نعمتوں کا ہم اقرار نہیں کرتے۔ ایک بزرگ کے پاس ایسا ہی کوئی شخص گیا، جا کر کہتا ہے حضور اللہ نے مجھے دیا ہی کچھ نہیں، میں غریب، میں مسکین، میں پریشان، اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ آپ فرماتے کچھ نہیں دیا؟ اور کچھ نہیں دیا۔ کہا اچھا ایسا کرو ایک آنکھ دے دو، 10 لاکھ روپے لے لو۔ کہتا حضرت بغیر آنکھ کے کیسے رہوں گا؟ کہا اچھا ٹھیک ہے، 2 ہاتھ میں 10 انگلیاں ہیں، ایک ایک انگلی دیتے جاؤ، 5-5 لاکھ روپے لیتے جاؤ۔ کہتے بغیر انگلی کے کیسا لگوں گا میں؟ اچھا پیروں کی 10 انگلیاں ہیں، 5 لاکھ روپے دو، ایک انگلی لے لو، جتنی انگلیاں دینی ہے دے دو۔ 2 گردے ہیں، ایک گردہ دے دو، 20 لاکھ روپے لے لو۔ وہ گنواتے رہے، 2 کان ہیں، ایک کان دے دو۔ جب ساری باتیں ہو گئیں تو کہتے ہیں عجیب آدمی ہو، کہتے ہیں اللہ نے کچھ نہیں دیا، کروڑوں کی پراپرٹی لے کے گھوم رہے ہو، کہتے ہیں اللہ نے کچھ نہیں دیا۔ جس کے پاس آنکھیں نہیں، کان نہیں، زبان نہیں، کبھی دیکھا اس کو؟ اور یہ پتہ ہے رب کا کمال ہے، آنکھوں کا کمال نہیں ہے۔ اندھوں کی آنکھ لگی ہوئی ہوتی ہے، آنکھیں خالی نہیں ہوتی، آنکھیں ہوتے ہوئے نور نہیں ہوتا، ایسی صاف آنکھیں ہوتی ہیں بندے کو یقین نہیں آتا یہ مجھے نہیں دیکھ رہا، جب ہاتھ ہلاتے تو پتہ چلتا ہے ہاں یار یہ تو دیکھ نہیں پا رہے، آنکھیں ہیں، اس کا مطلب آنکھ کچھ نہیں۔ رب نے اس آنکھ کو نور دینا ہے تو اس نے دیکھنا ہے۔ بہروں کے کان لگے ہوتے ہیں، وہ بیچارے سن نہیں پاتے، اس کا مطلب کان کا کمال نہیں، اس کان میں سماعت دینے والا رب ہے۔ جو گونگے ہوتے ہیں ان کی زبان موجود ہوتی ہے، زبان ایگزسٹ کر رہی ہے۔ اس سے ایک اور چیز سیکھو، اسباب کچھ بھی نہیں، دولت جمع ہوگی تو سکون مل جائے گا، ارے دولت کے انبار لگا لو، اگر رب نے سکون نہیں دینا تو دولت سے تکلیف ہوگی، سکون نہیں ملے گا، اور اللہ نے سکون دینا ہے تو غریب آدمی چٹائی پر بھی سکون کی نیند سو جاتا ہے۔ یہ رب کی عطا ہے، چیزیں کچھ نہیں، اللہ نے کرم فرمانا ہے تو چیزوں میں برکت آنی ہے، تو رب کو راضی کرنا ہے، اور اللہ شکر گزار بندوں سے راضی ہوتا ہے، شکر گزار بندوں کو اور عطا فرماتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، بڑی کمال کی قرآنی آیت ہے، اللہ کرے آپ یاد کر لو، ورنہ اس کو آپ قرآن پاک سے جو ہے نا، چلے میں ریفرنس دے دیتا ہوں تاکہ آپ چاہیں تو اس کو اپنے پاس موبائل میں سیو کر لیجئے گا۔ پارہ نمبر 2 ہے
سورہ بقرہ آیت نمبر 216. قرآن پاک کی جو میری ون آف دا فیورٹ آیتوں میں سے نہیں ایک آیت ہے. اتنا کمال کا اس میں میسج ہے, یوں سمجھے زندگی گزارنے کا رب نے طریقہ ہی بتا دیا. اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, فرمایا اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں اچھی نہ لگے, بری لگے, اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ, اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو. اور اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے نا, ادھر لگتا ہے جا کے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یہ مان لو نا یار, اللہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. اور ایسا کئی بار آپ کے ساتھ ہوا ہوگا کہ کبھی کوئی کام نہیں ہوا, آپ پریشان ہو گئے, یار اتنا اچھا رشتہ گھر میں آیا تھا, یہاں رشتہ نہیں ہوا, یہ بڑا اچھا پلاٹ مل رہا تھا, یہ پلاٹ نہیں ملا, یار نوکری ملتے ملتے رہ گئی, اس ملک کا ویزا لگتے رکھتے رہ گیا. آپ ان دنوں میں بڑے پریشان ہوئے ہوں گے, مگر تھوڑے عرصے بعد ایسی خبر آئی ہوگی کہ یا اللہ, اللہ نے بچا لیا بھائی, ادھر پیسے لگا دیتا تو سب کے ڈوب گئے, میرے بچ گئے ہیں. اس ملک میں چلا جاتا, سب کے ساتھ پرابلم ہوئی, میں بچ گیا. فلاں معاملہ میرا نہیں ہوا, اچھا ہی ہوا. ایسا ہوا کہ نہیں؟ ایک دو بار تو زندگی میں سب سارے لا رہے ہو نا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. کئی بار ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کسی چیز, آپ کو کوئی چیز ملی, آپ نے کہا یار یہ تو بیکار ہو گیا کام, یار خراب ہو گیا, میرے لیے صحیح نہیں ہے یہ, مگر اللہ نے اس میں ایسی برکت ڈالی کہ کچھ عرصے بعد اسی کام سے محبت ہو گئی, اسی رشتے سے محبت ہو گئی, اسی گھر سے محبت ہو گئی. یہ کیا تھا؟ اللہ فرما رہا ہے قریب ہے کہ تمہیں کوئی چیز بری لگے مگر وہی تمہارے لیے بہتر ہو. مان لینا کہ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہی بات ہمیں سمجھنی ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے پاس جب گئے نیکی کی دعوت دینے, یہ دونوں اللہ کے نبی ہیں, حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون, تو فرعون نے پوچھا فمن ربک یا موسیٰ, اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی, ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خاص شکل و صورت دی, پھر راہ دکھائی. مفسر کرام نے اس آیت کی جو تفسیر بیان فرمائی, فرماتے ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو ایک خاص مقصد کے تحت مخصوص صلاحیت پر پیدا فرمایا, ہر چیز کو اس کے کام کے مطابق صورت بھی عطا فرمائی, پھر ہر چیز کو اس کی صلاحیت اور کام کے مطابق اسباب بھی عطا فرمائے, اور ساتھ ہی ساتھ اس اسباب کو استعمال میں کیسے لانا ہے اس کی ہدایت بھی عطا فرمائی. اب ذرا غور سے چند باتیں سننی ہیں. مثلاً اللہ پاک نے آنکھ دیکھنے کے لیے پیدا فرمائی, اس میں دیکھنے کی صلاحیت بھی رکھی. کان سننے کے لیے پیدا فرمائے, کانوں کو ان کے کام کے مطابق شکل و صورت بھی عطا فرمائی, سننے کی صلاحیت سے بھی نوازا. پھر کمال یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک خاص مقصد ہے اور ایک خاص کام ہے. کان سنتے ہیں, دیکھتے نہیں ہیں, آنکھ دیکھتی ہے, سن نہیں سکتی. اس طرح کائنات کی ہر چیز ایک جدا جدا مقصد کے لیے بنائی ہے, اپنے علیحدہ کام کے لیے بنائی گئی. ہر چیز کو اس کی صلاحیت اور کام کے مطابق شکل و صورت بھی دی گئی, اسباب بھی مہیا فرمائے اور ان اسباب کو استعمال کرنے کی ہدایت بھی عطا فرمائی. امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ آیت تقاضا کرتی ہے کہ اللہ پاک نے اپنی حکمت بالغہ کے مطابق جس کو جو عطا فرمایا ہے اس کے لیے کمال وہی ہے. نبیوں کو نبوت عطا فرمائی, ان کے حق میں نبی ہونا کمال ہے. ولیوں کو ولایت عطا فرمائی, ان کے حق میں ولایت کمال ہے. علماء کو علم عطا فرمایا, ان کے حق میں علم کمال ہے. غرض جس کو جو عطا ہوا کمال ہی عطا ہوا. اس کو یوں سمجھیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ سے جس کو جو ملا 100% ہی ملا ہے, کسی کو کم نہیں ملا. بڑی گہری بات ہے. ہاں اب مثال کے طور پہ نرسری کا ایک طالب علم ہے, اسے نرسری میں 100% نمبر دے دیے جائیں تو وہ کون سی کلاس میں پہنچے گا؟ پریپ میں پہنچے گا. اگر بی اے کے طالب علم ہے, اسے 100% نمبر دے دیے جائیں تو وہ کون سی کلاس میں پہنچے گا؟ ایم اے میں پہنچے گا. فرق کیا ہے بھائی؟ دونوں نے 100 نمبر حاصل کیے ہیں. اللہ اکبر. مگر آپ کیا کہیں گے کہ یار نرسری والا اگر ایم اے میں پہنچ جاتا نا تو کچھ بھی نہیں کر پاتا, بربادی ہو جاتا. 100 نمبر بے شک لیے ہیں مگر وہ پریپ میں ہی جائے گا, یہی اس کے لیے بہتر ہے. ایم اے کرنے والا جناب آگے کیوں پہنچا؟ کیونکہ اس نے وہاں تک پڑھ لیا تھا. اب اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ 100 نمبر لے کر وہ وہاں پہنچ جائے. دونوں کی قابلیت مختلف تھی. اگر نرسری والا 100 نمبر ملنے پر ایم اے میں بٹھا دیتے اور بی اے والے کو 100 نمبر ملنے پر پریپ میں بٹھا دیتے تو دونوں ان بیلنس ہو جاتے. تو سمجھ کے آئی
رب نے جس کو جو دیا ہے وہ کمال دیا ہے، اس کا 100% دیا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، جس کو غریب ہے اس کو جو ملا ہے نا وہ اس کا 100% ملا ہے۔ ہر ایک کی قابلیت جدا ہے، طاقت جدا ہے۔ اگر غریب کو 150 دے کر امیر کر دیا جاتا، امیر کو 50 کر کے غریب کر دیا جاتا، یہ اپنا توازن کھو بیٹھتے۔ اللہ نے جس کو جو دیا ہے، جو اس کے لیے بہتر تھا عطا کیا۔ اور یہ حدیث قدسی بھی اب سن لو، جب بعض اوقات لوگ غربت میں ہوتے ہیں نا اور کہتے ہیں مجھے امیر کیوں نہیں بنایا، سنو اللہ فرماتا ہے میرے کچھ بندے وہ ہیں جن کے حق میں غربت ہی بہتر ہے، اگر میں ان کو امیر بنا دیتا تو ان کا حال بگڑ جاتا، اور بعض بندے وہ ہیں جن کے حق میں امیر ہونا ہی بہتر ہے، اگر میں انہیں غریب بناتا تو ان کا حال بگڑ جاتا۔ یہ ماننا ہوگا، یہ بندگی ہے کہ رب نے جو مجھے دیا ہے وہی بہترین فیصلہ ہے۔ اس کو ایک واقعے سے سمجھ لیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بار ایک حوض کے کنارے گئے، آج کے دور میں کہوں تو سوئمنگ پول، بچے نہا رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے۔ وہاں ایک بچہ تھا نابینا، بڑا مایوس سا، میں سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا، نظر ہی نہیں آ رہا تھا اس کو کچھ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ہے اللہ اس بچے کو بھی آنکھیں دے دے، سارے بچے کھیل رہے ہیں، یہ بھی کھیلنا شروع کر دے۔ آپ نے دعا کی تو اللہ نے اسے آنکھیں دے دی۔ جیسے ہی آنکھیں دی وہ بچے نے دیکھا سارے پانی میں کھیل رہے ہیں، پانی میں کودا، ایک کو پکڑا، ڈبکی دی، اتنی بڑی ڈبکی دی کہ وہ مر گیا۔ دوسرے کو اٹھایا، اس کو ڈبکی دی، اس کو مار دیا، اور اب جناب دوسروں کو غوطے دے رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ پریشان ہو گئے، یہ کیسا بچہ ہے؟ آپ نے دعا کی یا اللہ اس کو پہلے والی حالت پر ہی لوٹا دے، یہ ویسے ہی ٹھیک تھا، اس کا اندھا ہونا ہی ٹھیک تھا۔ یہ جو لوگ بعض اوقات روتے ہیں نا یا اللہ اولاد دے دے، اولاد دے دے، اور پھر شکوے کرتے مجھے اولاد ہی نہیں ملی، کیا پتہ ایسی اولاد لکھی ہو جو اولاد مار کے آپ کو آپ کے گھر سے ہی نکال دے۔ کیا ایسے بچے آج اخبار میں خبریں نہیں پڑھتے بچے نے ماں باپ کو مار دیا؟ ایسے بھی تو ظالم اولاد ہوتی ہے۔ اللہ اولاد دے، عافیت والی دے، خیر والی دے، فرما بردار دے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنانے والی اولاد دے۔ تو کاش ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہم یہ بات سمجھ جائیں کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہی سبحان اللہ بندگی کا تقاضا ہے۔ آخری حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ایک حدیث پاک میں ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک میری امت کے ایک گروہ کو پر عطا فرمائے گا جن کے ذریعے وہ اپنی قبروں سے اڑ کر جنت میں چلے جائیں گے، وہاں جیسے چاہیں گے لطف اٹھائیں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا تم حساب دے چکے ہو؟ وہ کہیں گے ہم نے حساب نہیں دیا۔ فرشتے پوچھیں گے کیا تم پلسرات سے گزر چکے ہو؟ وہ کہیں گے ہم پلسرات سے نہیں گزرے، ہم نے دیکھا بھی نہیں۔ فرشتے پوچھیں گے جہنم دیکھی؟ کہا ہم نے جہنم بھی نہیں دیکھی، ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ تو فرشتے کہیں گے تم ہو کس کی امت کے لوگ؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ فرشتے کہیں گے ہم تمہیں اللہ پاک کی قسم دے کر پوچھتے ہیں یہ تو بتاؤ تمہارے دنیا میں اعمال کیا تھے، ایسا کرم ہو گیا کہ قبر سے سیدھے جنت میں، نہ پل صراط نہ قیامت کی سختیاں، کچھ نہیں دیکھا۔ وہ کہیں گے ہمارے 2 اعمال تھے، وہ 2 اعمال غور سے سن لیں۔ کہتے تھے نمبر 1 ہم تنہائی میں بھی اللہ پاک کی نافرمانی سے حیا کرتے تھے، ہم اکیلے میں بھی گناہ نہیں کرتے تھے، اکیلے میں بھی حیا کرتے تھے۔ اور نمبر 2 ہم اللہ پاک کے عطا کردہ تھوڑے رزق پر راضی رہتے تھے، جو رب نے دیا تھا نا اس پر راضی رہتے تھے۔ ان دونوں باتوں میں ہم اپنے آپ کو چیک کر لیتے ہیں پیارے اسلامی بھائی۔ تنہائی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے سامنے تو ہم نمازی ہیں، نیک ہیں، سنتوں کے پابند بھی ہوں گے، درود پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، اکیلے میں ہمارے نگران شورا نے اللہ سلامت رکھے ان کو مولانا عمران اتاری صاحب نے ایک بار بیان میں کمال کی بات فرمائی۔ کہتے ہیں اگر آپ کو یہ معلوم کرنا ہے نا آپ کون ہیں، آپ کا تعارف کیا ہے، میں چاہتا ہوں میں اندر سے جانوں اصل میں کیسا ہوں یار۔ لوگ تو کہتے ہیں میں اصل میں ہوں کیسا، مجھے اپنا تعارف چاہیے، اپنا انٹروڈکشن چاہیے۔ بڑا پیارا جواب دیا، کہتے ہیں کمرہ بند ہونے کے بعد جو کرنے کو جی چاہتا ہے نا وہی تمہارا تعارف ہے۔ اگر اکیلے میں جا کر نماز پڑھنے کو، دعا کرنے کو، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے کو، نبی پاک کی یاد میں تڑپنے کو، درود پاک پڑھنے کو، نعتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو سمجھ لو تمہارا تعارف یہ ہے۔ اور دروازہ بند ہوتے ہی حرام کرنے کو، حرام دیکھنے کو، برا کام کرنے کو جی چاہتا ہے تو سمجھ لو اصل اندر بندہ یہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور آج آپ نے سن لیا کہ ان کو پروں کے ذریعے وہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ پہلی عادت کہ وہ تنہائی میں بھی اللہ کی نافرمانی سے حیا کرتے تھے، اور دوسری بات اللہ کے تھوڑے دیے ہوئے رزق پر بھی راضی ہو جاتے تھے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غربت ہے، تنگ دستی ہے، آج کل واقعی مہنگائی نے بڑی مشکل کی ہوئی ہے۔ شکوہ نہ کرنا، آپ کے شکوے سے آپ کے پاس پیسے نہیں آ جائیں گے، آپ کے واویلے سے آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہو جائیں گے، مگر جو ثواب مل رہا ہے نا وہ چلا جائے گا۔ آپ کو اگر
اس مشکل سے نکلنا ہے نا، میں آپ کو حل قرآن سے ہی دے دیتا ہوں. اللہ نے قرآن میں بڑا پیارا حل عطا فرمایا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ فرماتا ہے تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. تو شکر میں نعمت ہے، شکر میں نعمتوں کی زیادتی ہے، ناشکری میں تو بربادی ہے. تو بے صبری میں ہماری نعمتیں بھی گئی، ہمارا ثواب بھی گیا، ڈبل نقصان ہے نا. تو اللہ کرے آج کے اس بیان سے یہ میں سبق لے جاؤں کہ میری پریشانی کا اب میں نے کسی سے ذکر نہیں کرنا. ٹھیک ہے، پریشانی کا ذکر نہیں کرنا، اللہ کی جو عطا ہے اس پر راضی رہنا ہے، اللہ کے فیصلے پر اطمینان رکھیں، وہ رب کریم آپ کو اور عطا فرمائے گا. ایک بار کر کے دیکھو نا، اللہ سے یہ کہہ کر دیکھو دل سے، اے اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں تو راضی ہے، اس حال میں مت رکھ جس میں میں راضی. آپ یقین کریں آپ کی عقل سے بھی ورا آپ کو چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اب تو رب کی رضا پہ چھوڑ دیا نا آپ نے. اے اللہ میری کوئی رضا نہیں، اب تیری رضا پہ رہوں گا میں، جس میں تو راضی اس میں میں راضی. پھر دیکھیں وہ کریم کیسے نوازتا ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسی زندگی عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ یہ باتیں ہمیں قرآن و حدیث کے علم سے سیکھنے کو ملتی ہیں. اور علم پھیلانے والے دو پیارے شعبے جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ کا آج یہاں افتتاح ہے. ایک بار پھر اہلیان محلہ کو مبارکباد کہ اتنی بڑی آپ کے پاس ایک نعمت آ رہی ہے. اب آپ نے اپنے بچیوں کو، ماشاءاللہ یہاں بچوں کے مدرسے بھی ہوں گے، جامعات آلریڈی ہوں گے، اب یہ بچیوں کا مدرسہ اور جامعہ کھل رہا ہے تو اس میں اپنی بچیوں کو بھیجیں. سچی بات یہ ہر گھر میں ایک عالم ایک عالمہ ہونی چاہیے. اور میں نے خود اپنے گھر میں ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب گھر میں کوئی بچی عالمہ بن جاتی ہے نا تو گھر کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے، علم دین پھیلنا شروع ہو جاتا ہے اور بچوں کے اندر بھی تربیت کا ایک پیارا سا ذہن بن جاتا ہے. تو آپ بھی یہ کر کے دیکھیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں. اللہ کریم ہماری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے اور ہمیں دل و جان کے ساتھ اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ